بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ کا یہ سلسلہ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 43 سے آج کا سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم ہر آیت کو تجوید کے ساتھ پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد حروف کے اور الفاظ کے علیحدہ معنی بتائے جائیں گے، اس کے بعد پھر پوری آیت کا ترجمہ بتایا جائے گا اور مختصر تشریح و تفسیر کے ساتھ۔ تو چلیے سورہ بقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر حروف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں دیتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، حق ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کا کیا ارشاد ہے، کیا حکم ہے، وہ کیا فرما رہا ہے اپنے بندوں کو، ہم چونکہ عربی زبان سے ناواقف ہیں، ہماری زبان عربی کے علاوہ ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، ہمیں کس چیز کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی نہایت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جان سکیں اور یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے۔ تو دیکھیے، جیسا کہ یہ آیت نمبر 43 ہے، اس کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس جگہ پہ صلاۃ، یہ واو جو ہے اسے نہیں پڑھیں گے، صلوات نہیں پڑھیں گے، اسے صلاۃ۔ اس کے بعد یہ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ بھی ہے بعض جگہ پہ، لیکن اس جگہ پہ ہے وَآتُوا، اس تا کو زا سے ملائیں گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ واو، اس سے پہلے آپ نے سبق میں شرکت کیا ہوگا تو پڑھا، واو کے معنی اور، اقیمو قائم کرو، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، الصلاۃ نماز، اور آتو ادا کرو، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ، ملا کے پڑھیں گے تو ہوگا وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، اور ارکعوا، یہاں پہ اسے پڑھیں گے ارکعوا، رکوع کرو، ملا کے بولیں گے تو ہوگا وَرْكَعُوا، واو کو جب الگ کر دیا، صرف یہ لفظ جو ہے اس الف کے اوپر
کچھ نہیں ہے، را ساکن ہے، تو اسے آپ کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو عربی کا چونکہ قاعدہ ہے، یہاں پہ میں قاعدہ نہیں بتا رہا، اس جگہ پہ جو یہ الف ہے اسے زیر دے کر کے پڑھیں گے. ارکعوا، رکوع کرو. اب ملا کے جب پڑھیں گے تو ہوگا ورکعوا، یہ الف گر جائے گی. ورکعوا، اور رکوع کرو. مع، ساتھ. الراکعین، رکوع کرنے والے. اب اس آیت کا پورا ترجمہ یوں ہوگا، اور تم قائم کرو نماز، اور تم قائم کرو نماز، اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اور اکثر و بیشتر قرآن میں جہاں نماز کا حکم اللہ نے دیا وہاں اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. اور آگے فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ نماز جو قائم کرنا ہے، نماز جو ادا کرنا ہے، وہ ہمیں جماعت کے ساتھ، اس میں جماعت کے بارے میں بتایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا مطلب ہوا؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. تو اللہ نے اس میں تین باتوں کا، اس ایک آیت میں تین باتوں کا حکم دیا. پہلی بات یہ کہ نماز قائم کرو، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور تیسرا یہ کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرو. چلیے اب اس کے آگے آیت نمبر 44 پڑھتے ہیں. آیت نمبر 44 کو پہلے آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، ناس کہتے ہیں لوگ، بالبر، نیکی کا. بر نیکی کو کہتے ہیں، بالبر نیکی کا. اور تنسون، تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو. وَأَنْتُمْ، و کے معنی اور، انتم معنی تم، حالانکہ تم. وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تتلون، پڑھتے ہو، الکتاب، کتاب، جو قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے اس کو پڑھنے کے لیے تتلو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی تلاوت، جو ہم لوگ بولتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، یعنی پڑھنا. اس کے معنی بھی تلاوت کے معنی بھی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن ایک قرات ہے اور ایک تلاوت ہے. تو قرات کا عموم لفظ ہے، دوسری چیزوں کو پڑھنے کے لیے بھی قرات کا لفظ استعمال ہوگا، قرآن کے لیے بھی قرات کا لفظ استعمال ہوگا. لیکن یہ جو تلاوت ہے، تلاوت صرف کلام الہی کو پڑھنے کے لیے ہی تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسری کتابوں کو پڑھنے میں تلاوت کا لفظ استعمال نہیں ہے، قرات کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ تتلون کا لفظ استعمال ہوا، تلاوت یعنی پڑھتے ہو.
الکتاب کتاب کو، خاص کتاب یعنی کلام الہی، اللہ کی کتاب۔ افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم سمجھتے۔ اس میں پہلے پوری آیت کو ترجمہ پڑھیں۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو تو بہت ہی نصیحت، واعظ وغیرہ سمجھانا یہ کرتے ہیں، وہ ایک رسمی طور پہ ان کا ایک کام ہوتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہود کے بارے میں چونکہ اوپر سے بات آ رہی ہے، یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا یہ شیوا تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کا جو حکم ہے وہ تو بتاتے تھے، لیکن خود اپنے آپ کو فراموش کر دیتے، اپنے آپ کو بھول جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو کہتا ہے، فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کلام الہی پڑھتے ہو، پھر بھی تم یہ حرکت کرتے ہو، تو کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ تعقلون، عقل کے لفظ، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ چلیے اب آگے آیت نمبر 45 اور 46 دو آیت اور ابھی پڑھایا جائے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ واو کے معنی اور، استعینوا تم مدد حاصل کرو، واستعینوا ملا کے جب پڑھیں گے تو یہ الف یہ وصلی ہے، یہ گر جائے گی، واستعینوا پڑھیں گے، اور اگر آپ نے واو کو الگ کر دیا تو اب یہ الف کے نیچے زیر دے کر کے استعینوا پڑھا جائے گا، استعینوا۔ تو استعینوا کے معنی ہے تم مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے، صبر کے ذریعے سے، صبر سے، والصلاۃ اور نماز، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے، اور انہا بے شک وہ، لکبیرۃ بڑی دشوار، الا مگر، علی کے معنی پر، الخاشعین عاجزی کرنے والے، خاشعین عاجزی کرنے والے، خشوع کہتے ہیں نماز میں خشوع ہو یعنی کہ عاجزی ہو، تو خاشعین ڈرنے والے اللہ تبارک و تعالی، جسے خشیت الہی اردو میں لفظ بولتے، خشیت الہی اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اللہ کا ڈر، تو الخاشعین عاجزی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ پورا کیا معنی ہے؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے اگر ہمیں مدد چاہیے تو اس کے بارے میں اللہ خود دو چیزیں عطا فرما رہا ہے، ایک صبر اور ایک نماز۔ یہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، تو اللہ تبارک و تعالی سے مدد حاصل کرنے کے لیے آپ ان دو چیزوں کا سہارا لیں، ایک صبر کا اور ایک نماز کا۔ یہ دونوں چیزیں، صبر کسی کی طرف سے ظلم ہے، زیادتی ہے، اس پہ صبر، اور اسی طریقے سے کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے نماز، یہ دو آلے ایسے ہیں، یہ دو آلے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی سے آپ مدد حاصل کریں گے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، خود حکم دے رہا ہے، یہاں پہ حکم دے رہا ہے نا، اور تم مدد حاصل کرو، تو یہ حکم ہو گیا، امر کا صیغہ استعمال کیا، استعینوا تم لوگ مدد حاصل کرو، تو تم مدد حاصل کرو، اللہ خود حکم دیا کس چیز سے؟ صبر کے ذریعے سے
اور نماز کے ذریعے سے، اور وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ کیا مطلب؟ کہ یہ چیز جو صبر ہے اور نماز ہے، یہ چیز بڑی دشوار ہے، لیکن جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں ان پر دشوار نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، خشیت الہی جس کے پاس موجود ہو، اس کے لیے یہ چیز دشوار نہیں ہے، اور جو بے ایمان لوگ ہیں بتایا ان کے لیے یہ صبر اور نماز، یہ دونوں چیزیں بہت ہی دشوار ہے۔ لیکن آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ بات، یہ جو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا جو حکم ہے، یہ یہاں پہ جا کر کے نمبر 46 پہ جا کر کے یہ بات مکمل ہوگی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الذین، وہ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، ملاقو روبرو ہونے والے، ربہم اپنے رب سے، ان کا رب اپنا رب، و اور انہم یہ کہ وہ، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے۔ تو آج کا سبق نمبر 46 تک ہے۔ اب یہ مکمل ترجمہ سنیں۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں، کس کے بارے میں بتایا؟ کون یقین رکھتے ہیں؟ الخاشعین، عاجزی کرنے والے۔ عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ دو چیزیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے پھر سے جانا ہے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، تو خشوع اور خشیت الہی انہی چیز سے آتی ہے، اسی یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہوگی اور ہم اپنے پروردگار، اپنے اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، اور ہم پھر اس کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ جب یہ چیز انسان کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اندر عاجزی، انکساری، خشیت الہی اور خشوع اور خضوع اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے صبر اور نماز کوئی دشوار چیز نہیں ہوتی۔ لیکن جس کے اندر یہ چیز نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور وہ بڑی دشوار ہے، نماز اور صبر ان لوگوں کے لیے بہت ہی دشوار ہے۔ تو الذین یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو آج کا سبق آیت نمبر 46 تک، انشاءاللہ اس کے بعد یہ رکوع پورا ہوا، آیت رکوع 5 رکوع ہو گئے پارہ الف لام میم سورہ بقرہ کے۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے 6واں رکوع شروع ہوگا اور آیت نمبر 47 سے آنے والا سبق پڑھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔